پہنچ چکے ہیں اپنے وعدے کے مطابق کاشف اقبال کھیل سینئر سینٹر پہنچ چکے ہیں پیچھے کی طرف اقرار صاحب ہے پہلے سوال کے جواب بڑا مہربانی تمام تر افراد اس وقت کے سامنے سے ہٹ گئے تاکہ پروگرام کا بقایا آغاز کیا جا سکے تین سوال کے ذمہ داران اس وقت کے سامنے تشریف یار نیچے اترو نیچے. وعلیکم السلام. ایک بہت بڑا شکریہ آپ سب کی تشریف آ جاؤ یار. اور خاص طور سے اسٹیج سے لے کر خاموشی جامعہ یوپی کی طرف سے السلام علیکم. یار تھوڑا ادھر ہو جاؤ ادھر. جی جی خاموش تھوڑی دیر کے لیے بات ہو رہی ہے. خاموش ہو جاؤ. توصیف ہے توصیف ہے بندہ ہے ابھی نہیں کون ہے حیدرآباد آڈیو کا کیا
پیچھے سے یار اب 1 2 10 2 3 یار یار کم دوستی بھائی نہیں جا رہے تو نا ادھر آ جائے بھائی سب نہیں جاؤ ایک بندہ جا رہا ہے نا اسٹیج کمزور ہے بھائی ایک بندہ خاموشی کی یہاں پہ سب کو خاموش کروائیے. اچھا آپ سب کی درخواست ہے کہ وہ اسپیکر کا معاملہ ہے آپ سب سے آواز آ رہی ہے آپ خاموش ہوئے. جی جی وہاں سے آواز آ رہی ہے آپ خاموشی اوکے 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 آپ سب سے آپ سے بولنے کے باقی یہ چیلنج شف نے دیا تھا اور یہ ویڈیو ہم پچھلے 1.5-2 مہینے سے چلا رہے ہیں جس میں سے بار بار یہ جب کہوگے جہاں کہوگے پیلا لگا کر دکھانے کے لیے تیار ہے. بھائی آگے ٹھہرے آگے ٹھہرے آپ کا اللہ کے ولی ہے اگر آپ ہیں تو پھر آپ ہم نے تاریخ کا اعلان کیا اس تاریخ سے انکار نہیں کیا. کل رات تک شف اور اس کے چیلوں کی جانب سے اس تاریخ سے انکار نہیں کیا گیا. کل رات تک جو ہمیں پیغام دکھائے گئے ان پیغامات کے مطابق حق خطیب کراچی آ رہا تھا. ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ ہم اپنے مریض سے ہیں. میں نے کہا اس لیے بھاگنا جائے میں نے اس بات پر بھی کار کر دیا مان لیا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اپنے مریض لے کر آ جائیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے پہلے اسکین کروا لیں گے ان کے پہلے ٹیسٹ کروا لیں گے. تو کل رات میرا خیال ہے اس کے چیلوں نے اسے کرا دیا کہ جناب آپ جائیں گے تو ایکسپوز ہو جائیں گے. الٹیمیٹلی وہ کل رات کو ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی اور اس کے چیلے لکھ کیا رہے ہیں کہ حضرت نے جذبات میں ایک بیان دے دیا تھا کہ جب کہو گے جہاں یعنی اللہ کا سب کہیں سبحان اللہ. تو شف نے جذبات میں بیان دے دیا تھا کہ جب کہو گے جہاں کہو گے میں پیلے نکال کر. دیکھیں اگر کوئی شخص واقعی اللہ کا ولی ہو اگر کوئی پیر ہو اچھا نعرہ ہم سارے مل کے لگاتے ہیں سارے مل کے لگائیں گے تھوڑی دیر میں. تو اس کو نہیں چاہیے تھا یہ مریض بیچارے آج یہاں آئے ہوئے ہیں مختلف جگہوں سے اس امید پر کہ شف یہاں آئے گا اور شف ان کو تو اگر وہ واقعی اللہ کا ولی ہے اگر وہ سچا پیر ہوتا تو یہ کیا ضد ہے نہیں جو میرے اڈے پہ آئے گا میں اس کو ہی ٹھیک کروں گا. یہ کیا بات ہے یار. آپ جاؤ اسپتالوں میں آغا خان اسپتال آؤ لیاقت نیشنل اسپتال آؤ سول اسپتال جاؤ جناح اسپتال جاؤ شف کرتے جاؤ لوگوں کو بیڈ سے اٹھاتے جاؤ. کی بات یہ ہے کہ یہ ایک فراڈیا ایک مداری شوبے باز اور مداری بھی گھٹیا والا جو گلی میں بھی کر دکھاتا ہے نا وہ پکڑا نہیں جاتا. اس نے شریعت پکڑے گئے ہم نے اس کو برہنہ کیا اس کے چیچڑے اتار دیے جو لباس سے جسے تھا. لیکن ایک ایسا ٹھیک بدبخت اور بے غیرت آدمی ہے کہ جس نے ختمے نبوت کے پاس بھی بیچا. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی کہ جس میں اس نے ایک آدمی کے ساتھ سٹیج پہ کھڑا کیا ہے اور کہہ رہے ہیں جناب یہ قادیانی تھا اور میں نے یہ مسلمان کر دیا. 2022 میں یہ ویڈیو کی اس نے اپلوڈ کی ایک بندے کو ساتھ کھڑا کر کے جس کا واصف ہے کہا 2022 میں کہ حق خطیب نے ایک قادیانی کو مسلمان کر دیا. ذرا سوچیے گا ختم نبوت کے سارے مقالے یہاں کھڑے کہ یہ بے غیرت کس طرح سے بیچ رہا ہے ختم نبوت کے کاؤس اور ختم نبوت کے مقصد سے. تو اس شخص کو کھڑا کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹائٹل ہے اس کا ویڈیو کا کہ حق خطیب نے ایک قادیانی کو مسلمان کر دیا. اس بندے کی ویڈیوز بعد میں ہمارے سامنے آئی جو 2019 میں پوسٹ ہوئی تھی اور اس کو کہہ رہا ہے میں تو اپنی ریسرچ کر کے
2016 میں مسلمان ہو گیا تھا. ایک آدمی جو قادیانیت کو اور ختم نبوت کو کلمے کو اسلام کو بیچ رہا ہے, اس بے غیرت کے خلاف آپ سب یہاں جتنے قدم چل رہے ہیں, میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ پروردگار آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا, اس لیے شامل ہوئے. تو جناب ایک ایسا آدمی کہ جس کے لیے میں نے اپنا کریئر گاؤں میں لگا دیا, میں نے اپنی جان کو کھیلی رکھی ہوئی, آپ سب جانتے ہیں اس میں تیزاب سے حملہ ہوا, ہم پہ اٹیک کیا گیا, میری گاڑی توڑی گئی, میرے گھر پر حملہ کیا گیا, فائرنگ کی گئی, اور چونکہ ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہے, چونکہ جرنیلوں کو تصویریں لگاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ جناب شاید میری ایجنسیاں بھی ٹھیک ہے. اب تک اس کے خلاف کارروائی اگرچہ دکھ ہے جواب کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ, اور انشاءاللہ لگی میں اس حکم اعظم کی تعمیل کرتا رہوں گا, اپنے حصے کی کلمہ حق کی صدا کو بلند کرتا رہوں گا. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے, کل سے اب تک یہ فروڈیا اپنے فیس بک پیج پر, اپنے یوٹیوب پیج پر جس آدمی کو لگا رہا ہے بار بار, جو آدمی اس کی کرامات کی گواہیاں دے رہا ہے, جو آدمی اس کے کرتبوں کی گواہی اور شہادت کے طور پر ویڈیوز بنا رہا ہے, اس کا نام ہے آنگلو اور بڑگلو, سہیل کلیا اور عمران کلیا. اللہ کے بندے, کل رات جو ویڈیو لگائی گئی جس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے نہیں جی کیلے صحیح ہیں, خطیب صاحب نے بادشاہ سرکار نے منہ سے کیلے بھی ٹھیک نکالی تھی, آنکھ سے زنجیریں بھی ٹھیک نکالی تھی, کیلے بالکل درست ہیں, برحق ہیں, معجزہ ہے, کرامت ہے, اس بے غیرت کے اپنے گھر میں 19 سال سے اولاد نہیں ہے. یعنی جو لوگوں کی ویڈیوز بنا رہا ہے اور بنا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میرے مرشد کی نگاہ پاک سے ان کے گھر میں 13 سال بعد اولاد ہو گئی, دوسرے کو دکھا رہا ہے کہ میرے مرشد کی نگاہ کرم سے ان کے گھر میں 6 سال بعد اولاد ہو گئی, تیسرے کو دکھا رہا ہے جناب کے پیٹ میں بچی تھی, میرے مرشد کی نگاہ پاک سے 13 سال بچی تبدیل ہو گئی, بچہ آ گیا, اس کے اپنے گھر میں 19 سال سے بے اولاد ہے وہ آدمی. آپ سوچیں جھوٹ کا کیا عالم ہے, فریب کا کیا عالم ہے, مکار کا کیا عالم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو یہ عقل اور شعور عطا کیا کہ آپ سوشل میڈیا پر بھی یہ جہاد کر رہے ہیں, اور الحمدللہ یہاں بھی اس جہاد کا حصہ بننے کے لیے پیچھے اور آئے ہیں. تو جناب میں نے اس عرض کیا کہ ظاہر ہے اداروں کی حمایت بھی حاصل ہے, اسے ایجنسیوں کی حمایت بھی حاصل ہے, لیکن ایک آدمی جو اللہ کے ولیوں اور بزرگوں کے نام پر اس ملک میں تصوف اور طریقت کا نام برباد اور بدنام کرتے ہوئے, آپ کو یاد ہے کتنے ارب کی جائیدادیں ہیں؟ نہیں, 1100 ارب کو آسانی سے نکل جاتا ہے منہ سے, 1100 کروڑ کی جائیدادیں بنا لی ہیں. کس طرح سے کہ جناب میں سپاہ سالار خلف نبوت کو نعوذ باللہ یہ ہے کہ حکیم نے لوگوں سے اربوں روپے کی جائیدادیں لی گئی, کے سینٹر بنائیں گے, ہم مسجدیں بنائیں گے, ایک عید نہیں رکھی گئی آج تک, اور ہم نے وہ سارے ڈاکومنٹس دکھائے. اتنا بڑا کاروبار بنا لیا ہے ہمارے دین کو, اسلام کو, تصوف کو اور طریقت کو اس بدبخت نے. میں جو بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اللہ کا واسطہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے بے غیرتوں کو, ایسے مداریوں کو ختم نبوت کا نام استعمال نہ کرنے دیں. اللہ کا واسطہ باقی سب کریں گے لوگ. یہ آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ واقعاً عقیدہ ختم نبوت کو اپنے دل سے, اپنی جان سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں, تو میری بات آپ سب سے یہ بغیر کچھ بھی کرے, کرامتوں کا نام استعمال کرے, مداری نہ کرے, لیکن اللہ کا واسطہ ہے اسے عقیدہ ختم نبوت کو بدنام کرنے کی حالت کرتے ہیں. یار ایک دلہن بنا ہوا بھی, آپ سب کیا کھائی تھی کہ دلہن کو یاد دیتے, لیکن دلہن نہ بھاگ گئی, مفرور ہو گئی, فراڈیا. کل رات تک یہ پیغام بھیج رہا کہ میں آج صبح کی فلائٹ سے آ رہا ہوں, خود چیلنج کر کے الٹیمیٹ کی. تو آپ سارے بھی مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں, مجھے پتا ہے آپ میک اپ والی دلہن کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں مجھے تو اس بات کا یقین ہے, مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ وہ فراڈیا ہے,
وہ ایک ڈال ساز ہے. لیکن میں پھر کہوں گا میں نے آج بھی اپنا کیریئر ڈاؤن کرایا. لوگوں نے کہا پتہ نہیں قانون حسن کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے خطیب کے ساتھ, اقرار نے پیسے پکڑ لیے اس لیے آج اس کو بلا کے کرامت کرو ٹھیک ثابت کریں گے. لیکن میں آج آپ کے سامنے تنے تنہا کھڑا ہوں اور وہ بے غیرت بھاگ گیا اور بھاگے تو جناب ایک ایسا آدمی کہ جسے ایک آیت کسی نے, آپ سارے لوگ یہاں موجود ہیں, اللہ کو اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے بتائیں, کیا آپ میں سے کسی نے پچھلے 15 سال کی ہزاروں ویڈیو دیکھی ہوگی, کسی نے کوئی ایک آیت نہیں سنی؟ اچھا چلو اللہ کا ولی ہے نا بھائی, کلندر توحا کہتے ہیں یار ایسے آدمی کو تو. اچھا پھر کہتا ہے میں دنیا بھر میں ختم نبوت کانفرنسز کروا رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے یار, ختم نبوت کی کوئی آیت ہی سنا دیتے یار کسی کانفرنس میں. اور بھائی اللہ کے ختم نبوت کی حیثیت بیان کرتے تھے. سیدھا جاتے ہیں اپنا دھندا, اپنی دکان, اپنا کاروبار, اپنی مارکیٹنگ, اور جملہ فرمانے آج شاید وہ آ جاتا, لیکن وہ تو کل میں پوسٹ کرتی تھی نا کہ وہ ہم خطیب نے کہا میں نماز بھی سناؤں گا, اصل میں وہ بھگا اس وجہ سے نہیں آتی. کیا ایسا آدمی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا آدمی پیر ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا آدمی ختم نبوت کا سپہ سالار ہو سکتا ہے؟ ایسا بدبخت میک اپ والا روٹیا. تو آپ سب سے میری التجا ہے کہ آپ اپنے لوگ کہتے ہیں لو بڑا لمبا ہو گیا کہ جان چھوڑ دیں اس معاملے کی. بھائی آپ تھک جائیں. میں اپنی آخری سانس تک اس فراڈیے کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا. فراڈیا ہوتا تو شاید 4 5 6 دن میں اپنے انجام کو پہنچ جاتا. یہ فتنہ ہے اور فتنے اتنی جلدی اپنے انجام کو نہیں پہنچتے. جدوجہد کرنا پڑتی ہے, اسٹرگل کرنا پڑتی ہے, کوشش کرنا پڑتی ہے. اور میں اپنی آخری سانس تک آپ سب کو گواہ بناتا ہوں, اللہ رسول کے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ بغیر کسی دباؤ کے, بغیر کسی لالچ کے میری جان جانے چلی رہی اور بارہا کوشش ہوئی, لیکن انشاءاللہ جب تک یہ فتنہ اپنے انجام کو نہیں پہنچتا میں اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا. انشاءاللہ آپ سارے احباب کی جدوجہد میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے. تو سلامت ہے. وہ نعرہ کیا تھا؟ شف 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 بھاگیا کیا تھا؟ نہیں شف 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 آج تو یہ جان بچا کے بھاگ گیا, لیکن ثابت ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے. ثابت ہو گیا کوئی نہیں کھا سکتا. تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہوگی فتنہ نہیں انشاءاللہ, اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے اور یہ معصوم لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. آپ سب سے دیکھا کہ کتنے بچے قتل لیے, کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی ہیں اس وقت. ہم نے انشاءاللہ آج پوری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ حق خطیب کے پاس ہوئی, یعنی بار بار ایک ہی عورت کی آنکھ سے 5 بار زنجیر نکال کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک بار پھر دوسری بار زنجیر نکال کے پھر ٹھیک ہوئی, پھر تیسری بار. تو وہی جو اس کے کریکٹر تھے, اداکار تھے, انہیں یہ بار بار کرتا رہا. آج جب اس کے منہ سے نکل گیا کہ جہاں کہو گے جب کہو گے میں پھر نکالتا ہوں آ جائے. آج آپ سب سے دیکھا بھاگ گیا, دوڑا ہے, بدبخت ہے, قاتل ہے, درندہ ہے, بھیڑیا ہے. اور اس کے خلاف آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہم خطیب فراڈیے اور فتنے کے خلاف چند ہفتوں بعد ملک بھر میں ریلیاں نکالیں گے اور انشاءاللہ اسلام آباد تک جہاں اس کے سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں,
جہاں اس کے سرغنہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایجنسیاں، جو ادارے، جو حکومتی اراکین، جو سابق وزیر، جو ارکان پارلیمنٹ اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کے خلاف انشاءاللہ عزیز ہم اسلام آباد لانگ مارچ لے کے جائیں گے۔ آج فیصلہ کرتے ہیں، اس کی تاریخ کا اعلان بہت جلد ہوگا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جناب آپ سب کا میں ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وقت ضائع ہوا، یہ وقت ضائع نہیں ہوا۔ آپ نے ہم سب نے مل کر ساری دنیا کو دکھا دیا کہ یہ بغیر کرتب اور مداری گناہ صرف اپنے اڈے پہ کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کی اوقات نہیں ہے۔ اور اگر یہاں یہ آتا، میں نے اسے کھل کر موقع، میں نے بڑی عزت سے بات کی، میں نے جب یہ پچھلے 3-4 دن جو ویڈیوز بنائی، میں نے اس کو بدبخت بے غیرت فراڈیا دیا، میں نے کہا یہ بہانہ نہ بنا لے کہ جناب یہ بدتمیزی سے بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا حق خطیب صاحب آئیں گے، حق خطیب صاحب نے فلائٹ کروا لی ہے، شف صاحب تشریف لائیں، میں نے کچھ اتنا زیادہ اس کو مارجن دیا کہ کوئی موقع نہ ملے، کوئی بہانہ نہ ملے، لیکن وہ فراڈیا الٹیمیٹلی اب اس وقت اپنے اڈے میں بیٹھا ہوا اپنی دکانداری کر رہا ہے، اپنا دھندا کر رہا ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو کچھ اعتراضات ہوتے ہیں نا کہ جی حق خطیب کے علاوہ ہم بہت فراڈی ہیں، اس کی کوئی چیز نہیں، ہم نے 12 سال بہت سارے فراڈیوں کو میں پھر کہہ رہا ہوں یہ فتنہ ہے، یہ ایک فتنہ جو علامت بن گیا ہے فراڈ کی، جو علامت بن گیا ہے دین کے نام پہ کاروبار کرنے کی، جو سمبل بن گیا ہے ختم نبوت کو کاروبار بنانے کی، اس فتنے کو ہم ختم کر دیں گے۔ آپ یقین جانے چھوٹے چھوٹے فتنے خود اپنی موت بچائیں گے، اس کے خلاف بھرپور جدوجہد کرنی ہے۔ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو، آئندہ جنریشن کو یہ شعور دینا ہے کہ اس طرح کے فراڈیوں سے اپنے ایمان کو بھی بچائیں اور اپنی جان کو بچائیں۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی دن میں ہم حق خطیب کے خلاف لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں، آپ تیار ہیں؟